السلام علیکم دوستو، آج 2 فروری 2020 اتوار کا دن ہے۔ دنیا کی بہترین اور بڑی اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ وائرس روکنے کے لیے چین کے ہوٹل میں روبوٹ کام کرنے لگے۔ اسکالرز، ریاضی دان اور پروفیسر کا 2021 میں دنیا کے خاتمے کا عجیب دعویٰ۔ انوکھا شوق، ڈاکٹرز نے ہزاروں ٹوتھ پیسٹ جمع کر لیں۔ وائرس کی ویکسین کے لیے دنیا کی ارب پتی شخصیات نے فنڈنگ شروع کر دی۔ سعودی عرب میں اونٹ والی چٹان سیاحت کے نقشے میں ایک قدرتی اضافہ۔ سعودی عرب ممالک کی سب سے بڑی عسکری قوت بن گیا۔ واٹس ایپ آج سے لاکھوں فونز پر کام کرنا چھوڑ دے گا۔ ایران کا رویہ ایٹمی ہتھیار کے بغیر اتنا خطرناک حاصل کر لیے تو طرز عمل کیا ہوگا؟ امریکہ۔ وائرس سے نجات تک چین سے کوئی پاکستانی واپس نہیں آئے گا، حکومت پاکستان۔ مشہور ڈرامہ نویس برنارڈ شاہ نے یہ کیوں کہا تھا کہ دنیا میں اسلامی ریاست قائم ہونے دیں؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ ادھر چین کے شہر ہانگ زوکے کے ایک ہوٹل میں وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے روبوٹس کی مدد لے لی گئی ہے، اور ہوٹل میں موجود سیاحوں کو کھانا و دیگر ضروری اشیاء روبوٹ کے ذریعے پہنچائی جا رہی ہیں۔ چین میں وائرس سے اموات کا سلسلہ جاری ہے، ہلاکتوں کی تعداد 260 ہو گئی ہے۔ ادھر بائبل کے اسکالرز نے کتاب کے ذریعے دنیا کے خاتمے کا تہلکہ خیز دعویٰ کر دیا ہے۔ اسکالرز کا کہنا ہے کہ بائبل میں خفیہ کوڈ کا ایک نیٹ ورک موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا 221 میں ختم ہو جائے گی۔ یہ دعویٰ کرنے والی ٹیم میں صرف مسیحی و یہودی اسکالرز ہی نہیں بلکہ ریاضی دان اور پروفیسر بھی شامل ہیں۔ ان کے مطابق خفیہ کوڈز کا یہ نیٹ ورک اصل بائبل میں ہے جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوڈز کے ذریعے خدا نے لوگوں کو کچھ خفیہ پیغامات دیے ہیں۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کوڈز میں ٹرمپ کا الیکشن جیت کر امریکہ کا صدر بننا، ہولو کاسٹ کے ذریعے وارننگ ٹریڈ سینٹر کی تباہی کی اطلاع، اور ایران کی طرف سے یوکرائن کا مسافر طیارہ گرائے جانے سمیت دیگر باتوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس ٹیم کا کہنا ہے کہ ان کوڈز کے مرکز میں دنیا کے خاتمے اور مسیحا کی آمد کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں واقعہ 221 میں ہوں گے۔ یہ کوڈ بائبل کے لفظوں کو اعداد میں تبدیل کر کے ریاضی دانوں نے دریافت کیے ہیں، اور اسکالر اور پروفیسر کے ساتھ مل کر ان کو پڑھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوستو، یہ لوگ دنیا کے ساتھ تو کھیل ہی رہے تھے، اب مذاہب کے ساتھ بھی لگتا ہے کھیلیں گے۔ ادھر دنیا میں بے شمار لوگوں میں یہ شوق پایا جاتا ہے کہ انہیں مخصوص چیزیں جمع کرنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن ایک ایسے بھی ڈاکٹر صاحب ہیں جنہیں ٹوتھ پیسٹ جمع کرنے کا بے حد شوق ہے۔ ڈاکٹر نے سب سے پہلے 2012 میں ریکارڈ قائم کیا تھا جب انہوں نے 2037 مختلف ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوبوں کو جمع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ٹوتھ پیسٹ جمع کرتے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے آفس کو ایک ڈینٹل میوزیم میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے پاس آنے والے تمام مریض یہ دیکھ کر بے حد لطف اندوز ہوتے ہیں کہ میرے پاس مختلف فلیورز کے بے شمار ٹوتھ پیسٹ ہیں۔ ڈاکٹر کا مزید کہنا تھا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں، جس بھی ملک میں جاتا ہوں، وہاں سے ٹوتھ پیسٹ ضرور خریدتا ہوں۔ ادھر چین کی امیر ترین شخصیت اور علی بابا کے بانی نے وائرس کی ویکسین تیار کرنے کے لیے $1.44 عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خیرات کردہ رقم سے 58 لاکھ ریسرچ اداروں کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جہاں اس مرض کی ویکسین تیار کرنے کے لیے سائنسدان دن رات کوششوں میں مصروف ہیں، جبکہ باقی رقم پھیلاؤ کو روکنے اور اس کے علاج کے لیے خرچ کی جائے گی۔ نہ صرف علی بابا بلکہ چین کی دیگر مشہور کمپنیوں کے مالکان نے بھی خطیر رقم فنڈز میں دی ہے۔ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس اور ان کی اہلیہ کی فاؤنڈیشن نے $1 کروڑ کی رقم ویکسین تیار کرنے کے لیے عطیہ کیے ہیں۔ موبائل تیار کرنے والی ایپل کمپنی کے مالک نے اپنے ایک سوشل میڈیا پیغام میں لکھا ہے کہ اس مشکل کی گھڑی میں وہ چین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دنیا میں تیزی سے پھیلتے وائرس کی تاحال کوئی ویکسین موجود نہیں ہے جس سے اس مرض میں مبتلا مریض کا علاج کیا جا سکے۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت نے بین الاقوامی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔
ادھر سعودی عرب کے مغربی ضلع الوجہ میں واقع اونٹ والی چٹان اپنی نوعیت کا ایک انوکھا قدرتی مجسم فن پارا ہے۔ فوٹوگرافرز نے تصویری رپورٹ میں اس چٹان کے خد و خال نمایاں کیے ہیں۔ اس چٹان کے خد و خال ایک ایسے اونٹ سے مشابہت رکھتے ہیں جو اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ الوجہ شہر سے 5 کلومیٹر جنوب میں واقع اونٹ والی چٹان چونے کے پتھر سے بنی ہوئی ہے۔ اس نے الوجہ کو سیاحوں کے لیے ایک پرکشش علاقوں میں سے ایک اہم مقام بنا دیا ہے۔ ادھر عسکری قوت کے اعتبار سے سعودی عرب خلیجی ممالک میں سر فہرست جبکہ عالمی اعتبار سے 25ویں نمبر پر ہے۔ عرب ممالک میں سب سے بڑی عسکری قوت کا حامل سعودی عرب ہے جبکہ قطر کا رینکنگ میں درجہ سب سے کم ہے۔ سعودی مسلح افواج میں 2,30,000 سپاہی شامل ہیں جبکہ 848 مختلف قسم کے لڑاکا طیارے فضائی عسکری بیڑے کا حصہ ہیں۔ سعودی عرب کے پاس 1,082 ٹینک، 12,000 بختر بند اور دیگر ہیوی گاڑیاں ہیں۔ دوسرا نمبر متحدہ عرب امارات کا ہے جس کے مسلح افواج کی تعداد 64,000 ہے جبکہ ابو ظہبی کے فضائی بیڑے میں 540 لڑاکا طیارے شامل ہیں۔ تیسرے نمبر پر عمان ہے۔ خلیجی ریاستوں میں کویت چوتھے نمبر پر ہے۔ ادھر واٹس ایپ آج سے لاکھوں سمارٹ فون پر چلنا بند ہو جائے گا۔ ایسے اینڈرائیڈ اور ایپل سمارٹ فون جن پر صرف پرانے آپریٹنگ سسٹم چلائے جاتے ہیں آج 1 فروری سے ان تمام موبائل ڈیوائسز میں مکمل طور پر بند ہو جائے گا۔ واٹس ایپ کے مطابق یہ قدم صارفین کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ واٹس ایپ کی مزید اپڈیٹس اس قدر آگے بڑھ چکی ہیں کہ انہیں چلانے کے لیے iOS اور اینڈرائیڈ کے زیادہ بہتر ورژن درکار ہیں، جن میں اینڈرائیڈ 4 ورژن شامل ہے۔ اسی طرح آئی فون 5 سے کم آرڈر پر واٹس ایپ نہیں چل سکے گا۔ پوری دنیا میں 2,50 کروڑ اینڈرائیڈ ڈیوائسز میں سے 75 لاکھ فونز میں اب بھی پرانے آپریٹنگ سسٹم موجود ہیں، اور اگر انہیں اپ گریڈ نہیں کیا گیا تو واٹس ایپ ان موبائل فونز پر بھی کام نہیں کرے گا۔ 31 دسمبر 2019 کو تمام مائکروسافٹ ونڈو فونز کے لیے بھی سپورٹ ختم کر دی گئی ہے۔ ادھر امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ ایران تباہ کن ہتھیار حاصل نہ ہونے کے باوجود انتہائی جارحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ اگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد یہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایرانی حکومت کا طرز عمل جوہری ہتھیار کے بغیر ہی اتنا خطرناک ہے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر اس نے ایٹمی ہتھیار حاصل کر لیے تو اس کے بعد اس کا طرز عمل کیا ہوگا۔ ادھر ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ وائرس سے مکمل نجات تک چین سے کوئی پاکستانی واپس نہیں آئے گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس کی تشویش پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی 4 اقسام ہے، یہ 5واں اور نیا وائرس ہے۔ اس وقت یہ بیماری 99% صرف چین میں ہے۔ اب دنیا کے 27 ملکوں میں یہ وائرس پھیل چکا ہے جبکہ پاکستان میں اس کا ایک بھی مریض کنفرم نہیں ہوا ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ وہاں 120 ممالک کے لوگ رہ رہے ہیں۔ 7 سے 8 ممالک نے اپنے شہری چین سے نکالے ہیں یا نکالنے کی درخواست کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی ممالک اپنے شہری نکال رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں نکال رہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کی صحت کے حوالے سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حکومت اس معاملے میں چین کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کو چینی حکومت کے اقدامات پر مکمل اعتماد ہے جبکہ چین نے کہا ہے کہ تمام پاکستانی یہاں محفوظ ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے وہ سب کر رہے ہیں جو کیا جانا چاہیے۔ پاکستان اس فیصلے پر قائم ہے کہ ہمارے طلباء کی دیکھ بھال بہتر ہو رہی ہے۔ اگر کوئی معاملہ نوٹس میں آتا بھی ہے تو اس کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ کچھ ممالک نے چین سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے باشندوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ چین نے یہ واضح کیا ہے کہ یہاں سے نکالنا ٹھیک اقدام نہیں ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ جو 4 پاکستانی طلباء وائرس کا شکار ہوئے تھے وہ اب صحت مند ہیں۔ ان 4 پاکستانی طلباء میں تشخیص ابتدا میں ہی ہو گئی تھی۔ دوستو، اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے اور اس مذہب کو ماننے والے بہترین لوگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلام کو جتنا خطرہ مسلمانوں سے ہے اتنا غیر مسلموں سے نہیں۔ دوستو، برنارڈ شاہ انگریزی زبان کا مشہور ڈرامہ نویس، ادیب اور دانشور تھا۔ اس نے ایک بار کہا تھا کہ مغربی تہذیب کو سب سے زیادہ خطرہ اسلام سے ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں اس خطرے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ برنارڈ شاہ نے مزید کہا تھا کہ اگر ہم اسلام کے پھیلاؤ کو روکنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ ہم دنیا کے کسی ملک میں ایک اسلامی ریاست قائم ہونے دیں اور پھر اس ریاست کا ناکام ہونے کا انتظار کریں۔
کیونکہ جب اسلامی ریاست ناکام ہوگی تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ مسلمان اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اور یوں اسلام کے پھیلاؤ کا خطرہ ٹل جائے گا۔ دوستو، اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے اور اس مذہب کو ماننے والے بہترین لوگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلام کو جتنا خطرہ مسلمانوں سے ہے اتنا غیر مسلموں سے نہیں۔